خیبر پختونخوا کی 13 رکنی کابینہ کچھ دیر میں گورنر ہاؤس میں حلف اٹھائے گی۔ کابینہ میں 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ مزمل اسلم اور تاج محمد ترند مشیر، شفیع اللہ جان وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہوں گے۔ کابینہ میں مینا خان، فضل شکور، فیصل ترکی، عاقب اللہ شامل ہوں گے۔ ارشد ایوب، خلیق الرحمان، ڈاکٹر امجد بھی کابینہ کا حصہ ہیں۔ بنیر سے ریاض خان اور فخر جہان بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر آپ مقامی حکومتوں کو وہ مکمل تحفظ فراہم کریں، آئینی تحفظ، جس طرح سے آپ نے صوبائی اسمبلی کو دیا، جس طرح سے آپ نے قومی اسمبلی کو دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بلدیاتی ایکٹ کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں اگر اس سلسلے میں 27ویں ترمیم منظور کی جاتی تو اس کی حمایت کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، پنجاب اسمبلی کی قرارداد ضلعی حکومت کی مدت کے تحفظ کے لیے آئینی ترمیم کی سفارش کرتی ہے، جس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ بولے آئینی تحفظ کے لیے اگر 27ویں آئینی ترمیم بھی کرنا پڑی تو اس کی حمایت کریں گے۔ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ کہا پنجاب الیکشن کمیشن کو ضروری رولز، ڈیٹا، نوٹیفیکیشن اور نقشہ جات مہیا کرے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے بریفنگ میں بتایا کہ حلقہ بندی رولز کا ڈرافٹ الیکشن کمیشن کو دے دیا۔ کچھ اقدامات کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندی کا آغاز کر سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ کو پھر آزاد کشمیر حکومت میں شمولیت کی دعوت۔ نون لیگ نے شمولیت سے ایک بار پھر معذرت کر لی۔ لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں الیکشن مقررہ مدت سے پہلے کروائے جائیں۔ پیپلز پارٹی قبل از وقت الیکشن کی یقین دہانی کروائے تو بھی پاور شیئرنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار پر نون لیگ کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے، ہم عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر بعد ہوگا۔ پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق۔ استنبول مذاکرات کے بعد پاکستان اور افغان طالبان کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ترک وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے۔ جنگ بندی کے نفاذ کے ضابطے میں 6 نومبر کو استنبول میں منعقدہ مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ فریقین قیام امن کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر رضامند۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق کو سزا اور جرمانہ ہوگا۔ افغانستان کی سرزمین سے دراندازی جو ہے مکمل طور پہ بند ہونی چاہیے۔ ہم چاہیں گے کہ یہ سلسلہ بند ہو اور اس کے بعد ہی جو ہے تعلقات نارمل ہو سکتے ہیں، تو ہمسایوں کی حیثیت سے ہم جو ہے کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی صورت اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ افغان سرزمین سے دراندازی مکمل بند ہونی چاہیے۔ دہشت گردی پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کابل کی طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کرے۔ ثالث ہمارے مفادات کی مکمل دیکھ بھال کریں گے۔ دہشت گردی کی روک کے بغیر دو ہمسایوں کے تعلقات میں بہتری کی گنجائش ہی نہیں۔ پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی۔ ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو، پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے انتباہ کر دیا۔ احتساب کے مختلف تعلیمی اداروں میں طلباء اور اساتذہ سے خطاب میں کہا پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم و تیار ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔
احمد شریف چودھری کا پاک افغان کشیدگی، سیکیورٹی صورتحال، مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر بھی تبادلہ خیال۔ اساتذہ اور طلبہ نے شہداء اور غازیان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے ہماری بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز کو، جو ایک آرمی کو لے کے یا کچھ بھی جو ہے وہ کنفیوژنس تھی، جو پروپیگنڈاز بنے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے کلیئر کیا۔ جو سوشل میڈیا کے تھرو غلط ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کی گئی تھی۔ For the last 2 years ہم نے نہ صرف لوکل اکانومی کے اوپر کام کیا، مگر ہماری آج جو فورن پالیسی ہے، جو ہمارے جیو پولیٹیکل تعلقات ہیں ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک، نارتھ ساؤتھ، اکراس دا بورڈ، وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں۔ پاکستان کا آئی ٹی شعبہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کو معاشی ہی نہیں، سفارتی میدان میں بھی کامیابی ملی ہیں۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ خواجہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ کا مقصد بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ ملک کی معاشی اشاریہ مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ عالمی سرمایہ کاروں کے رجحان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری، ہاؤس رینٹ سیلنگ میں 85% تک اضافے کی منظوری۔ گریڈ 1 سے 22 تک کے وفاقی ملازمین کو ہاؤس رینٹ سیلنگ میں یکساں اضافہ ملے گا۔ فیصلے سے قومی خزانے پر 12 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ سرکاری ملازمین کو مہنگائی کے طوفان میں خاطر خواہ ریلیف ملے گا۔ اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سنجانی جلسہ کیس کی سماعت۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنما زین قریشی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا۔ عمر ایوب اور زرتاج گل کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز۔ پی ٹی آئی رہنما علی بخاری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ کوہستان مالیاتی اسکینڈل میں گرفتار خاتون ملزمہ کے گھر پر نیب پشاور کا چھاپہ۔ ملزمہ کے گھر سے 20 کروڑ روپے برآمد۔ ذرائع کے مطابق ملزمہ اسکینڈل کی مرکزی ملزم قیصر اقبال کی اہلیہ ہے۔ پنجاب کے وسطی علاقے آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں۔ لاہور کے فضائی معیار آج بھی انتہائی مضر صحت قرار۔ دنیا کے بڑے آلودہ شہروں میں آج بھی پہلے نمبر پر۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 467 ریکارڈ۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کے باعث حد نگاہ محدود ہو گئی۔ 2 پروازیں منسوخ، 34 تاخیر کا شکار۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کا عمرہ پالیسی میں اہم تبدیلیوں کا اعلان۔ عرب میڈیا کے مطابق نئے قانون کے تحت ویزا کی ابتدائی مدت 3 سے گھٹا کر 1 ماہ کر دی گئی۔ سعودی عرب میں داخلے کے بعد عازمین کو قیام کے لیے پہلے کی طرح 3 ماہ کا وقت ہی ملے گا۔ یہ اقدام بڑھتی ہوئی عمرہ زائرین کی تعداد کو مینج کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ پالیسی کا اطلاق پاکستان سمیت تمام ممالک کے عمرہ زائرین پر ہوگا۔ بیرون ممالک سکھوں کو نشانہ بنانے کے لیے را نیٹ ورکس کا ایک اور وار۔ سکھ رہنما درشن سنگھ سہسی کو کینیڈا میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ علیحدگی پسند تنظیم سکھ فار جسٹس کا کینیڈا میں ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ اور T20 سیریز پاکستان اور جنوبی افریقہ کا دوسرا میچ آج ہوگا۔ میچ آج رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔ مہمان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ پہلے T20 میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 55 رن سے شکست دی تھی۔ پاکستان کی فائنل 11 میں 2 تبدیلیاں متوقع۔ فہیم اشرف کی جگہ سلمان مرزا یا وسوم جونیئر کو کھلائے جانے کا امکان۔ ابرار احمد کی جگہ عثمان طارق کو موقع مل سکتا ہے۔